وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اکیلے ایک اللہ دی عبادت کرو، اس دے نال کسی اور نو شریک مت ٹھہرو۔ اس دی دعوت دی پہلی خامی۔ دوسری اس دی دعوت یہ ہے، وہ دعوت دیندا ہے کہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، دین دے معاملے دے اندر ماں باپ اور آباء و اجداد دی بات نہیں چلدی، دین دے معاملے چ اللہ دی وحی چلدی۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تواڈے آباء و اجداد کہندے اس نو چھوڑ دیو، اللہ دی وحی نو پکڑو۔ اس دی دعوت دوسری خامی ہے، ہرقل جوش چ آ گیا، غصے چ آ کے کہنے لگا بس کر ابو سفیان، بس کر۔ اتنا بہترین اور مثالی انسان جس دا اخلاق اتنا اعلیٰ، کردار اتنا پکیزہ، اس دے نال لڑائی کر دیو، شرم نہیں آندی؟ اس نو ملک چو باہر نکالا، شرم نہیں آندی؟ بدر احد اس دے نال لڑی، شرم نہیں آندی؟ اتنا اعلیٰ شخص کون کہہ رہا ہے؟ چوٹی دا بڑا مشرک ہرقل، جو عیسائیت دا بادشاہ ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج زیر بحث صحیح بخاری دی حدیث نمبر 7 ہے۔ اس حدیث دے اندر اس وقت دے دو بہت بڑے مشرک لوگاں دا مکالمہ ہے، جو اس وقت دے چوٹی دے مشرک سن۔ انہاں دو مشرک لوگاں دا مکالمہ ہے، اور انہاں دے مکالمے دا عنوان ہے شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفر دی سرزمین ہے، پورا علاقہ کفر ہے، مکالمہ دو کافراں دے درمیان ہے، چوٹی دے بڑے کافر نے، سامعین سارے دے سارے کافر نے، اور گفتگو دا موضوع ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے، عظمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان، آپ دا مقام، آپ دی رفت مرتبت کفر دے علاقے دے اندر چوٹی دے کافران دے زبانی کروا رہے ہیں، اور سامنے سارے سامعین بھی کافر نے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دعوت دا آغاز کیتا، شدید مشکلات دا سامنا ہویا، اور اتنی مشکلات کہ آپ نو اپنا وطن مکہ المکرمہ چھوڑنا پیا۔ پھر مشکلات بڑھدیاں گئیاں، بدر احد خندق وغیرہ ساریاں لڑائیاں ہوئیاں، بالآخر صلح حدیبیہ ہو گئی، ایک معاہدہ طے پا گیا کہ لڑائیاں ختم نے، صلح طے ہو گئی، صلح حدیبیہ جس نو کیا جاندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صلح تو فائدہ اٹھاندیاں ہویاں پھر اس وقت پوری دنیا دے حکمراناں نو اسلام دا پیغام بھیجا، خط لکھے پوری دنیا دے حکمراناں۔ ایک خط اس وقت دی سپر پاور، اس وقت دی سپر پاور جس نو روم کیا جاندا ہے، روم دی طرف بھی خط بھیجا، اور روم دا جو بادشاہ ہے وہ اس وقت دا عیسائیت دا سب تو بڑا عالم ہے، سب تو بڑا عالم، چوٹی دا عالم ہے عیسائیت دا۔ اس نے عیسائیت نو پڑھیا ہے، اور پھر پوری دنیا دے اندر جو مختلف ادیان پائے جاندے نے سب دا اس نے مطالعہ کیتا۔ اتنا بڑا وہ عالم ہے عیسائیت دا، سب تو بڑی سلطنت روم دا بادشاہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط اس دی طرف بھی بھیجا، اور اس خط نو لے کے گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیا کلبی اس دے ماضی نو دیکھو تو بہت خطرناک انسان ہے، لیکن اس نے سچے دلوں توبہ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نو اعزاز دیتے۔ دیا کلبی اس دا ایک واقعہ بڑا غمگین ہے۔ اس دے بچے دی پیدائش ہونے والی ہے،
تو ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਮਾਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਈਆ ਕਲਬੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੀ ਆਈ। बेटी ਨੂੰ देख के हक्का बक्का रह गया, मेरा घर और ये बेटी लड़की। अंदर आया, बीवी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਕਤਾ ਦੇਖ, ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲੈ, ਪਿਲਾ ਲੈ, ਨਹਲਾ ਲੈ, ਪਹਿਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਖਰ ਕੱਸੀ ਲਈ, ਗੁਦਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਗੜਾ ਖੋਦਿਆ। ਗੜਾ ਖੋਦ ਕੇ बेटी ਨੂੰ गड़े दे अंदर फेंकिया। बेटी कह रही है मेरा कसूर की, अबू मेरा कसूर की। इसने कुछ नहीं सुनिया और जिंदा लड़की ਨੂੰ दफन करके वापस आ गया। ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਮਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। रसूल सल्लम दी खिदमत हाज़िर हो गया और कहने लगा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बात यह है, मैनू ये दसो अगर मैं इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दैया अल्लाह ताला ने इस्लाम च बरकत इतनी रखी है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबलहू। इस्लाम कबूल करेगा, यूं ही इस्लाम च दाखिल होएगा, माजी दे सारे गुनाहों ते पानी फिर जाएगा। ये इस्लाम दी बरकत। इस्लाम कबूल कर। बहरहाल फिर वो बार बार कह रहा सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। फरमाया इस्लाम दी बरकत होंगे या रसूलल्लाह सारे माफ हो जाए। फरमाया तू दस ते सही गुनाह की कीता? उसने सारा वाकया सुनाया। फज़रफ़त ऐना, कायनात दे इमाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां चों आंसू आ गए। आप ज़ारों की तार रहे। फरमाया दहिया इस्लाम दी ये बरकत है कि इस्लाम पिछले सारे गुनाहां नूं माफ कर देंदा, वरना तेरे जहन्नम च जान लिए हुए गुनाह काफी। अल्लाह सच्चे दिलों तौबा कीती, ऐसी तौबा कीती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं इतनी पसंद आई। जिस वक्त दहिया कल्बी रसूलुल्लाह सल्लम दी मजलिस ना हुंदा तो अल्लाह ताला जिबरील नूं दहिया कल्बी दी शक्ल च रसूलुल्लाह सल्लम दे कोल भेज दिंदे। दहिया कल्बी दी शक्ल जिबरील आंदा, सवाल करदा, जवाब लैंदा, गुफ्तगू हुंदी, सहाबा सुनदे, चला जांदा। नबी इस्लाम पुछदे अतदरून मन इस्साइल, सहाबा जानते हो सवाली कौन सी? जी या रसूलल्लाह दहिया कल्बी है। फरमाया नहीं ज़ाका जिबरील, ए जिबरील से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ईशान अल्लाह ताला ने देती, ऐसी तौबा की थी दहिया कल्बी। फिर दूसरा एजाज, ईसाइयत दा सब तो बड़ा बादशाह, सब तो बड़ा आलिम हिरकल और सब तो बड़ी दुनिया दी सुपर पावर दा बादशाह कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखे और उस बादशाह दी तरफ खत लेके जान वाला अगर किसी दा इंतखाब कीता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी दा इंतखाब किया। ये एजाज भी दहिया कल्बी नूं मिलिया। दहिया कल्बी खत लेके गया हिरकल दे दरबार दे अंदर। जिस वक्त उस बादशाह ने खत देखा, खत पढ़िया, खोलिया, खत दी इबारत है, सही बुखारी दी हदीस है, फ़ाइज़ा फ़ीही, उस खत दे अंदर है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
اللہ دے نام دے نال شروع ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. من محمد عبد اللہ و رسولی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں ایک خط ہے جو اللہ دا بندہ ہے اور اللہ دا رسول ہے, اس دی طرفوں ایک خط ہے. اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط دے اندر لکھیا کہ ہرقل دی طرف ایک خط ہے عظیم الروم جو روم دا بادشاہ ہے. سلام علی من اتبع الہدا, جو ہدایت دی پیروی کرے گا اس تے اللہ دی طرف سلامتی. اما بعد, اس تو بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام, میں تانوں اسلام دی دعوت دے رہا, میں تانوں اسلام دی دعوت دے رہا. اسلم, مسلمان ہو جاؤ. تسلم, امن پا جاؤ گے. یؤتک اللہ اجرک مرتین, اللہ تعالیٰ تانوں دوہرا اجر عطا کرے گا. اسلام قبول کرو, امن پاؤ گے, سلامتی ملے گی, اللہ دوہرا اجر عطا کرے گا. اور فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ, اگر تسی میری دعوت نو ٹھکرا دیتا, اسلام قبول نہ کیتا, تسی خود بھی گناہگار, تہاڈی ساری رایا دا گناہ بھی تہاڈے ذمہ جائے گا. ایک خط دی عبارت ہے. اس نے خط پڑھیا, خط پڑھ کے بڑا پریشان ہویا کہ اتنا مختصر خط ہے اور اس خط دے اندر دعوت بھی ہے, اس خط دے اندر پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, اور دھیمے لفظاں دے اندر دھمکی بھی ہے. حیران ہے کہ ایسا ادیب خط لکھنے والا کہ ہر چیز چند الفاظ دے اندر سمو دیتی. ایسا ادیب کہ محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, دعوت بھی ہے, دھمکی بھی ہے, سب کچھ چند لفظاں دے اندر سمو کے رکھ دیتا. حیران ہویا اور اس خط دی ایک کاپی کرا کے اپنے ایک بڑے عالم, جو اس وقت دا ایک اور بڑا عالم ہے, ہمس دے اندر ہے, اس نو بھیج دیتا کہ اے پیغام آیا, مکے دی سرزمین تے کو محمد نامی شخص ہے جس نے نبوت دا اعلان کیتا ہے, اس دا پیغام ہے. کیا حقیقت ہے؟ اس عالم نے جس وقت خط پڑھیا فی الفور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا. جواباً خط لکھیا اور کہہ دیتا کہ بالکل حقیقت ہے, انجیل جس نبی دی آمد دا تذکرہ ہے, آخر الزمان پیغمبر ہے, آ گیا, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, تسی بھی پڑھ لو. اللہ, جواب مل گیا ہرقل نو. جواب دیکھ کے ایک اطمینان تو ہویا کہ واقعی سچا نبی, لیکن تصدیق لی اس نے تھوڑا ایک اور قدم لیا. اپنے حواریوں کو پیغام دیتا کہ پتہ کرو ملک شام دے اندر کوئی قافلہ آیا ہوئے, مکے چوں عرب دے اندروں تجارت دی غرض نال, اگر کوئی قافلہ آیا تو اس قافلے نو دربار چ طلب کرو. حواری نکلے, تلاش کیتا, ہاں ایک قافلہ آیا, عرب چوں آیا, اور اے بادشاہ عرب دے اس شہر چو آیا جس شہر دے اندر ایک شخص نے نبوت دا اعلان کیتا. اور دوسری مزے دی بات یہ ہے کہ بادشاہ اسی اس پورے قافلے نو جنجوڑ کے پھرول کے دیکھیا, اس پورے قافلے دے اندر ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہے. اور دوسری یہی تحقیق کی تھی, پورے دا پورا قافلہ اس علاقے دے اندروں, اس خاندان دے اندروں ہی ہے, اور سارے اپنے باپ دادے دے دین تے نے, کسی نے اس دا کلمہ نہیں پڑھیا. بادشاہ اور خوش ہو گیا کہ پھر تو ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی, لوگ سچ بولن گے, اس دا بچپن بھی دسن گے, جوانی بھی دسن گے, حالات بھی بیان کرنے. فرمایا طلب کرو. قافلہ آ گیا. ہرقل نے ایک ترجمان بلایا اور قافلے دے سامنے بیٹھ گیا. بڑے بڑے وزیر, مشیر, علماء اس مجلس دے اندر موجود ہیں. ہرقل بادشاہ جو عیسائیت دا بہت بڑا عالم ہے, چوٹی دا کافر اور مشرک ہے, اس نے پہلا سوال کیتا, کہنے لگا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی. صحیح بخاری دی حدیث کہ ایکم اقرب نسبا, تواڈے اندروں سب تو زیادہ نسب دے اعتبار نال او دا قریبی کون ہے؟ او دا قریبی کوئی ہے تواڈے اندروں نسب دے اعتبار نال؟ الذی یزعم, اس شخص دے بارے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ انہ نبی, او نبی ہے.
ابو سفیان کھڑا ہو گیا. فقال ابو سفیان انا اقربهم نسبا, کہنے لگا نسب دے اعتبار نال میں اس دا سب تو زیادہ قریبی ہاں, سب تو زیادہ قریبی, میرا رشتہ دار ہے, اور میری بیٹی ام حبیبہ اس دی دلہن ہے, اس دی بیوی ہے, میں اتنا قریبی ہوں. کہنے لگا ادنوہ منی, اس بندے نو میرے قریب کر دیو اور یہ سارے ساتھی نو اس دے پیچھے کر دیو. پیچھے کر کے کہنے لگا کہ میں سوالات کرنے نے اس شخص دے بارے تواڈے کولو کچھ, اور تسی سچ بولنا ہے, سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. یہ میرا دربار ہے, اس دربار دے اندر ہر چیز دی معافی مل سکتی ہے, جھوٹ دی معافی نہیں ملنی, سچ بولنا. اور دیگر لوگوں نے کیا کہ اگر ابو سفیان کسی معاملے دے اندر جھوٹ بولے تو تسی فوراً ٹوک دینا اور مینوں دسنا ہے کہ جھوٹ بول رہے. ابو سفیان نے عبداللہ ابن عباس اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے کہ اے عبداللہ اگر مینوں یہ ڈر نہ ہوندا کہ لوگ مینوں جھوٹا کہن گے تو میں ضرور جھوٹ بولدا, ضرور جھوٹ بولدا, لیکن میں جھوٹ نہیں بولیا, سچ تو کم لیا. اللہ اکبر. کہنے لگا پہلا سوال یہ ہے کیف نسبہ فیکم, کیف نسبہ فیکم, وہ شخص جس نے نبوت کا اعلان کیتا ہے تواڈے اندر اس دا خاندان کیسا ہے, کیسا خاندان ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیتا ہوا ذو نسب, ہوا فینا ذو نسب, ہوا فینا ذو نسب, ساڈے اندر سب تو بہترین خاندان اس دا ہے. عرب دی سرزمین تے بہترین خاندان قریشی خاندان ہے, اور قریش دے اندر بہترین خاندان بنو ہاشم دا ہے, اور بنو ہاشم دا ایک فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین دی پشت ایسا گرانا ہے ہی کوئی نہیں. ذو نسب, ساڈے اندر ذو نسب ہے, بہترین خاندان دا والا. بادشاہ کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ دے نبی اچھے خاندانہ چی آندے, اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ اللہ دا سچا نبی. دوسرا سوال کیتا, کہنے لگا اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاء, اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاء, کیا اس دے پیروکار بڑے بڑے لوگ نے یا غریب لوگ نے, اس دا کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے اشرافیہ نے یا کہ غریب لوگ نے؟ کہنے لگا بل ضعفاؤہم, جتنے بھی لوگ اس دا کلمہ پڑھ رہے نے اب تک سارے غریب ترین نے, بلکہ یہاں تک کہ ساڈے کچھ غلام نے اور مرید اس دے نے, کچھ لوگ ساڈے غلام نے لیکن کلمہ ادا پڑھ چکے ہیں. کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر تمام اللہ دے نبیاں دا سب تو پہلے کلمہ غریب لوگاں ہی پڑھیا, پھر وہ سچا نبی ہے. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ دی, کافران دا ملک, کافران دے درمیان مقابلہ, چوٹی دے کافر, بڑے بڑے مشرک, سامعین سارے دے سارے مشرک, اور تعریف ہو رہی ہے کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ دی شان, یہ ہے میرے نبی دی شان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم دی کافر شان بیان کر. کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر وہ سچا نبی. تیسرا سوال کیتا, کہنے لگا ایزیدون ام ینقصون, ایزیدون ام ینقصون, اس دے پیروکاران دی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی؟ ایزیدون ام ینقصون, لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا بل یزیدون, فی الحال تے لوگ بڑھ رہے ہیں, فی الحال لوگ بڑھ رہے ہیں, اس دی تعداد چ اضافہ ہو رہا ہے. فرمانے لگے اگر یہ بات ہے تو پھر بھی سچا نبی ہے, ادھر اندر کوئی شک نہیں. اگلا سوال کہتا, کہنے لگا حل یرتد احد منہم سختۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ, کیا کوئی شخص اسلام قبول کرن تو بعد مرتد بھی ہویا؟
بس اوقات اس طرح میں ہوندا نا لوگ جذباتی ہو جاندے نے اور جذباتی ہو کے کسی نو اپنا لیڈر مان لیندے نے پھر دیکھتے نے نہیں یار یہ بندہ تو صحیح نہیں سی پھر چھوڑ دیندے کیا اس طرح دا بھی کوئی معاملہ بنیا کہنے لگے اس طرح دا فی الحال کوئی معاملہ نہیں بنیا جو اس دا مرید بنیا پکا بنیا اتوں تک کہ بادشاہ اسی بڑیاں بڑیاں تکلیفاں بھی دیتی ہیں لیکن لوگ نہیں پلٹے بلال جیسے نو اسی تپتی ریتاں تے لٹا کے گرم کولے بھی رکھے جسم چو خون بہ رہا لیکن اس دی زبان چو آہد دے نعرے نکل رہے نہیں پلٹے آل یاسر پورے دے پورے خاندان نو اسی پہاڑاں تے گرم پہاڑاں تے لٹا کے اوپر باری پتھر رکھ دیتے لیکن نہیں پلٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب تو گزرے فرمایا اصبروا یا آل یاسر اے آل یاسر اس وقت میں کمزور کچھ نہیں کر سکتا لیکن صبر کرو فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ اللہ رب العالمین نے وحی دے ذریعے بتلا دیتا ہے کہ تسی سارا خاندان جنتی فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ اے بادشاہ سی بڑیاں تکلیفاں دیتی ہیں لیکن جس نے اس دا کلمہ پڑھیا پلٹیا نہیں بادشاہ کہنے لگا ایمان دی کفیت بھی یہ ہے ایمان بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اگر یہ بات ہے تو پھر وہ سچا نبی ہے یہ کوئی شک نہیں وہ سچا نبی تو ابو سفیان سچ بول رہے ہیں لیکن پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ اسی تو مکے چ انہاں دی دعوت روک رہے ساں ایک کس جگہ تے دعوت پہنچ چکی ملک شام تک اور سپر پاور دا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ اس دی باتاں تو مرعوب ہو رہے ہیں ابو سفیان اندر ہی اندر ڈر بھی رہا اور اگلا سوال کیتا بادشاہ نے کیا لگا حل کنتم تتہمون بالکذب اس نے جس وقت نبوت کا اعلان کیتا اس دی عمر کتنی سی کہنے لگے 40 سال تک حل کنتم تتہمون بالکذب کسی شخص نے اس تے جھوٹ دا کوئی الزام لگایا 40 سالہ دی زندگی چ کوئی جھوٹ دا دبا اس تے لگیا کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے ساڈی عرب دی زمین تے 40 سال دا کوئی بندہ ہوئے او دے تے جھوٹ دا دبا نہ لگا ہو ہی نہیں سکتا اس دے اندر عیب ویل نہ ہونے ہو ہی نہیں سکتا ساڈی عرب دی زمین تو ایسی ہے کہ عرب دی زمین تے سال بعد ایک میلہ لگتا ہے جس نو اوکاز دا میلہ کہندے اوکاز دا اس میلے دے اندر پورے سال دے لوگ کارنامے بیان کر دیں ایک آگے کہندا کہ میں فلاں گھر چوری کی تھی لوگ کہندے ٹھیک ہے میں فلاں ڈاکہ ماریا لوگ کہندے ٹھیک ہے میں فلاں کام کیتا لوگ کہندے ٹھیک ہے کوئی کہندا میں فلاں دی بیٹی نہ زنا کیتا لوگ کہندے ٹھیک ایک اٹھتا کہنے لگا غریب دی بیٹی نہ زنا تو ہر کوئی کر سکتا میں فلاں امیر زادی دی بیٹی نہ زنا کیتا لوگ کہندے شاباش اے بندہ ہے اس طرح دا ماحول ہے عرب دا اور عرب دی مہمان نوازی دے اندر اس وقت ایک مہمان نوازی یہ بھی شامل سی کہ جو آنے والا مہمان ہوندا اس نو لونڈی پیش کیتی جاتی اس طرح دا ماحول لیکن اے بادشاہ جھوٹ کہہ رہے ہو جھوٹ تو بہت دور دی بات ہے 40 سال تو قبل جس وقت انہاں نے اعلان نبوت نہیں کیتا اعلان نبوت تو قبل تلک پورا عرب اس نو صادق بھی ماندا سی امین بھی ماندا سی اس نو صادق والا امین ماندے سا کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولے فرما لگے اللہ دے انبیاء جھوٹ نہیں بول دے اگر یہ بات ہے تو سچا نبی ہے وہ سچا نبی ہے کوئی شک نہیں کئی سوالات اور بھی کیتے اختصار دے نال بادشاہ کہنے لگا ابو سفیان مینو حیرت ہے تواڈے تے یار ایسا بندہ جس دا اخلاق اتنا اعلیٰ کردار اتنا پکیزہ اور سچا اور سچا آدمی
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਉਹ ਫਤਹ ਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਤਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੰਦਕ ਚ ਗਏ, ਹੁदैबिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਕੇ ਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੱਸ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਚ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਚ ਖਾਮੀ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਦੀਸ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਾਫਰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਚ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੂਲ ਉਬੁਦੁल्लाह ਵਹਦਹੁ ਵਲਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂ ਬਿਹੀ ਸ਼ੈਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਮੀ। ਉਹ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਉਬੁਦੁल्लाह, ایک اللہ دی عبادت کرو، لات منات عزا اور حبل ود سوا یغوس یعوق نصر نو چھوڑ دیو۔ اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکو بہ شیئا، اکیلے ایک اللہ دی عبادت کرو، اس دے نال کسی اور نو شریک مت ٹھہرو۔ اس دی دعوت دی پہلی خامی۔ اور دوسری کہنے لگا وَتْرُكُو، اس دی دعوت یہ ہے وَتْرُكُو مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ۔ اس دی دعوت یہ ہے، وہ دعوت دیندہ ہے کہ وَتْرُكُو مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، دین دے معاملے دے اندر ماں باپ اور آباؤ اجداد دی بات نہیں چل دی، دین دے معاملے چ اللہ دی وحی چل دی۔ وَتْرُكُو مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تواڈے آباؤ اجداد کہندے اس نو چھوڑ دیو، اللہ دی وحی نو پکڑو۔ اس دی دعوت دوسری خامی یہ ہے۔ اور کہنے لگا یامرنا، اس دی تیسری خامی یامرنا بالصلاۃ، وہ سانو نماز پڑھنے دا حکم دیندا، والصدق، سچ بولنے دا حکم دیندا، والعفاف، درگزر کرنے دا حکم دیندا، والصلۃ، صلہ رحمی کرنے دا حکم دیندا۔ اس دی دعوت اے خامی۔ ہرقل جوش چ آ گیا، غصے چ آ کہنے لگا بس کر ابو سفیان، بس کر۔ اتنا بہترین اور مثالی انسان جس دا اخلاق اتنا اعلیٰ، کردار اتنا پکیزہ، اس دے نال لڑائی کر دیو، شرم نہیں آتی؟ اس نو ملک چو باہر نکالا، شرم نہیں آتی؟ بدر احد اس دے نال لڑی، شرم نہیں آتی؟ اتنا اعلیٰ شخص۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوٹی دا بڑا مشرک ہرقل، جو عیسائیت دا بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ اور کہہ رہا فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، او ابو سفیان، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر تو ساریاں باتیں جو بھی تو کہیاں نے سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ہَاتَيْنِ، مینوں پوری یقین ہے، پورا یقین ہے، اعتماد ہے کہ چند دنوں تو بعد اس دے قدم اس جگہ تے لگ جان گے اور فاتح دی حیثیت نال ملک شام نو فتح کرے گا، آئے گا وہ اتھے۔ اگر تو سچ باتیں کہہ رہا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ہَاتَيْنِ، اس دے قدم سر زمین شام نو پکڑن گے، اس سے لگن گے، اور فاتح دی حیثیت نال ایک فاتح دی حیثیت اختیار کر کے اس ملک شام چ آئے گا، آئے گا۔ اور اگلی بات بڑی پیاری بات اور تاریخی جملہ اس نے کہہ دیتا، ہرقل نے کہنے لگا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، اگر میں او دے کول ہوندا اس وقت اگر میں اس دے کول ہوندا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، میں اس دے قدماں نو دھو کے پی لیندا۔ اللہ
لغسلت عن قدمه اس دے قدماں نو دھوندا. اتنا پکیزہ شخص, اس دا کردار اتنا اعلی, اخلاق اتنا مثالی, شرم نہیں آندی تانوں. اللہ اکبر. ابو سفیان کہندا ہے عبداللہ ابن عباس اس حدیث دے راوی کہنے لگا, عبداللہ جس وقت یہ معاملہ آیا آوازاں اور بڑھ گئیاں اس مجلس دے اندر اور اسی جلدی نہ نکل آئے. بادشاہ ہرقل اس تو بعد مسلمان ہویا یا نہیں ہویا اس دے بارے شریعت خاموش ہے. بہرحال ابو سفیان مسلمان ہو گیا. ابو سفیان نے کیا کہ اے عبداللہ جس وقت یہ ساریاں باتاں ہوئیاں نا, باہر نکل کے میں اپنے سارے ساتھیوں نے کیا, یار اسی مکے چوں دا راستہ روک رہے ہیں لیکن اس دی آواز شام تک پہنچ گئی ہے اور میرے دل دی بھی آواز ہے کہ واقعی وہ سچا نبی ہے, واقعی وہ سچا نبی, کوئی شک نہیں. اسی اس دی دیکھو کتنا بڑا بادشاہ, سپر پاور ہے, لیکن ڈر رہا, مرعوب ہو چکے, صرف ایک خط دی عبارت پڑھ کے کہ خط دے چند الفاظ نے, انہاں چند الفاظ دے اندر محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, دعوت بھی ہے, اخلاق بھی ہے, سلامتی بھی ہے, دمکی بھی ہے. کیسا عجیب شخص, چند الفاظ دے اندر اتنیاں چیزیں سمو دیتی ہیں, کتنا ڈر رہا, مرعوب ہو چکے. اللہ اکبر. ابو سفیان دے دل چ اسلام دی ایک رمق پیدا ہوئی, بالآخر ابو سفیان مسلمان ہو گیا. ہرقل نے بھی کوشش کی تھی اسلام قبول کرنے کی, جو کہ صحیح بخاری دی حدیث ہے, پڑھو 7 نمبر حدیث جا کے پڑھ لینا, کہ پھر اس نے ایک مجلس بلائی, بڑے بڑے علماء اپنے علاقے دے کٹھے کیتے, عیسائیت دے بڑے بڑے علماء, وزراء, وزیر مشیر سب اکٹھے کر لے ایک کمرے دے اندر, تالے بند کر لے. تالے بند کر کے کہنے لگا کہ بھائیو بات یہ ہے کہ جس محمد شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا ہے, ساڈی سلامتی اور بقا اے دے اندر ہی ہے کہ اس دا کلمہ پڑھ لو, ورنہ چند دنوں تو بعد وہ آئے گا. کیوں؟ یہ ساریاں چیزاں میں تورات اور انجیل چ پڑھ چکیا. وہ سچا نبی, وہ فاتح کرے گا, اس ملک نو فتح کرے گا. بہتری ساڈی یہ دے اندر یہ ہے کہ اس دا کلمہ پڑھ لو. اللہ اکبر. لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, باہر نو دوڑے, کسی نے کچھ بولیا, کسی نے کچھ بولیا. لوگوں نے کیا اسی نہیں قبول کر دے, جا بادشاہ اسی تیری نہیں مان دے, باہر نکلے, لیکن آگے تالے لگے. کہنے لگا واپس آؤ. سارے واپس آئے. کہنے لگا میں تو تانوں چیک کیتا سی کہ تسی اپنے دین تے کنے کے پکے ہو, تسی تے بڑے پکے ہو, ٹھیک ہے نہیں مان دے, اسی نہیں مان دے. اتنی بات مل رہی ہے, پتہ نہیں واللہ عالم اس نے کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا. اگر پڑھیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس خط دے اندر عبارت ہے, الفاظ نے خط دی عبارت دے کہ اگر تو کلمہ پڑھے گا تو اجرک مرتین, اجرک مرتین, اللہ ڈبل اجر دے گا. اگر نہیں پڑھے گا تو تیرے تے تیرا بھی گناہ, تیری رعایا دا بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.